الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 10 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں پیچھے زیر بحث آ گئیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کس کے دست قدرت کا شاہکار ہے، انسان کس طرح پیدا ہوا ہے، اس کے گرد و پیش میں اس کے خالق نے ربوبیت اور رحمت کے کیا سامان بکھیر دیے ہیں۔ اس میں خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کی زندگی جن چیزوں سے متعلق تھی ان کو نمایاں کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی گرد و پیش کی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب فرمایا کہ ذرا اوپر رخ کر کے دیکھو، تمہاری زندگی کا انحصار جس چیز پر ہے وہ کس طرح تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ گلبانی کا زمانہ ہے، لوگوں کے گرد و پیش ان کے جانور ہی ہیں، انہی سے وہ کھاتے، انہی کو وہ پہنتے، اور انہی پر گویا ان کے تمام شب و روز منحصر ہیں۔ تو انسان جن چیزوں سے روزانہ ملتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، سب سے بڑھ کر وہی چیزیں اس کو متوجہ کرنے کا باعث بھی بنتی ہیں۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں اور خاص طور پر اپنے مخاطبین سے الگ ہو کر کوئی گفتگو کرنا شروع کر دے، وہ انہی کے اندر اور انہی کے باہر جو کچھ ہے اس کو بنائے استدلال بناتا ہے۔ تو یہاں پانی کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تم دیکھو تو تمہارے پروردگار نے تم کو پیدا کرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ اسی پانی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اور پھر یہ زمین اگر سرسبز و شاداب ہے، اس میں اگر یہ پھول ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، اس میں اگر انواع و اقسام کی چیزیں تمہارے لیے اس پروردگار نے اگا دی ہیں، اور انہی پر تمہارے ان مویشیوں کا انحصار ہے جن کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، جن سے تم دودھ بھی لیتے ہو، اس سے اندازہ کر لو کہ وہ پروردگار کس طرح اپنی شان ربوبیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وہ تمہارے لیے اسی سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یعنی جب جانوروں سے انسان نے یہ سمجھا کہ وہ کس طرح اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اسے کیا فائدے پہنچاتے ہیں،
تو پھر وہیں سے نگاہ اٹھا کر اسے کھیتی کی طرف اور اس کے باغوں کی طرف اور طرح طرح کے پھلوں کی طرف متوجہ کیا۔ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور، یہی وہ پھل ہیں جن سے اہل عرب واقف بھی تھے، اور یہ ان کے لیے نہ صرف یہ کہ غذا بنتے تھے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لذت اور ذائقہ فراہم کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتاب میں غور کرنے، توجہ فرمانے، عقل سے کام لینے، اپنی فطرت کا مشاہدہ کرنے، چیزوں پر غور و خوض کر کے اس سے نتائج اخذ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، کہیں تفکر ہے، کہیں تعقل ہے، کہیں تذکر ہے۔ یہ سب چیزیں انسانی طباع کے لحاظ سے بھی مختلف ہو جاتی ہیں، اور خود غور و فکر کے مدارج کے لحاظ سے بھی اور انسان کے احوال کے لحاظ سے بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ جو تمہارے گرد و پیش میں ربوبیت کا اہتمام کیا گیا ہے، تمہیں پالنے، تمہیں پرورش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ اہتمام ایسا نہیں ہے کہ بس چارہ اگا دیا، پیٹ بھر لو اور فارغ ہو جاؤ، بلکہ جو کچھ تمہیں بنایا گیا ہے اس میں ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگر تمہارے اندر تنوع ہے تو مناظر میں بھی تنوع ہے، غذاؤں میں بھی تنوع ہے، ذائقوں میں بھی تنوع ہے، اور تم اگر ہر لحظے جدت کو پسند کرتے ہو تو اس کا بھی غیر معمولی اہتمام کر دیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ تمہیں بنایا ہے اسی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر زمین میں اس پروردگار نے سامان معیشت رکھ دیا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس زمین پر جو مادی وجود، انسان کا مادی وجود ہے، اس کی تمام ضرورتیں، خواہ وہ جسمانی ہیں، خواہ روحانی ہیں، خواہ نفسی ہیں، ہر ضرورت اسی دنیا میں پوری کی گئی ہے۔ اور جب وہ اپنے باطن میں ان ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے، یعنی احتیاج پہلے اس کے باطن میں محسوس ہوتی ہے، تو ذرا نگاہ اٹھاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے پروردگار نے کمال فراخی کے ساتھ پورا کر دیا ہے، ہر چیز فراہم کر دی ہے، بلکہ اس کی ضرورتوں سے آگے اس میں جو حصے جمالیات رکھی ہے، جو زینتوں کی طلب رکھی ہے، اس کی تسکین کے بھی غیر معمولی سامان پیدا کیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا ایک ہی خالق ہے۔ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو سب سے پہلے تو استدلال اسی سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں دلائل قائم کرتا ہے وہ اگر غور کیجئے تو وجودی حقائق سے ابتدا کرتے ہیں، یعنی ہمارے گرد و پیش میں ہمارے حواس کے ذریعے سے کیا چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں یا ان کا فہم ہمیں حاصل ہوتا ہے یا ہم ان کا ادراک کرتے ہیں، جو تعبیر بھی اختیار کر لیں، سب سے پہلے علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ وجودی حقائق یعنی جو اپنے وجود کے لیے کسی استدلال کے منتظر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ انسان آنکھ اٹھائے تو آفتاب کو دیکھ لے، آنکھ اٹھائے تو اپنے سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ لے، آنکھ اٹھائے تو کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور کو دیکھ لے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، خواہ ان سے خلق پر استدلال کرنا ہو، خواہ ربوبیت پر استدلال کرنا ہو، بنائے استدلال یعنی جہاں سے نیو اٹھائی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ علم بالحواس ہے۔
یعنی میرے ظاہری حواس کن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور میرے باطنی حواس کن چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری حواس میں ہمارے گرد و پیش کی کائنات اور خود ہمارا وجود آتا ہے، اور باطنی حواس میں ہمارا درد، ہمارا غم، ہماری محبت، ہماری نفرت، وہ سب چیزیں جو ہم اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا حادثہ اخلاقی ہے، وہ ہمارے باطن میں اخلاقی احساسات کو دیکھتا ہے۔ تو باطنی حواس اور ظاہری حواس جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہی استدلال کی بنیاد ہے۔ مذہب کے لیے بھی، سائنس کے لیے بھی، فلسفے کے لیے بھی وہی استدلال صحیح استدلال ہوگا جس کو یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی استدلال کی بنا تخیلات پر رکھ دی ہے، واہمے پر رکھ دی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اوہام پیدا ہوں گے، مائتھالوجی پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں علم پیدا نہیں ہو سکتا۔ علم پیدا کرنا ہے تو علم بالحواس سے ابتدا کی جائے گی، اور میں نے عرض کیا کہ یہ علم بالحواس ظاہری حواس سے بھی ملتا ہے اور باطنی حواس سے بھی ملتا ہے۔ باطنی حواس ہوں یا ظاہری حواس، ان سے جو کچھ ہم پاتے ہیں اسے عالمگیر صداقتیں بنانے کے لیے، اس سے کلیات اخذ کرنے کے لیے، اس کو بنائے استدلال کے طور پر پیش کرنے کے لیے استقراء کی ضرورت ہوتی ہے، انڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا باقی انسان بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز عالمگیر سطح پر ایسے ہی دیکھی جا رہی ہو تو وہ ہمارے استدلال کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو پیدا ہوتے اور مرتے ہوئے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ مقدمہ یا یہ قاعدہ عالمگیر صداقت بن چکا ہے کہ تمام انسان فانی ہیں۔ یہ استقراء ہے، اگر آپ غور کریں تمام سائنسی مقدمے اسی سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر فلسفہ صحیح خطوط پر استوار ہو تو یہاں سے پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب استدلال کرتے ہیں یعنی مذہبی استدلال تو وہ بھی ایسے ہی اٹھتا ہے۔ تو یہاں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اگر تم غور کرو تو جہاں تک تمہارا اپنا وجود ہے اسے تو تم پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی اس کے بارے میں تو استقراء کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہاں تو بس گردن جھکانے کی ضرورت ہے اور نظر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے ایک ایک مرحلے سے ہمیشہ واقف رہا ہے، اب زیادہ تفصیل کے ساتھ واقف ہو گیا ہے۔ یعنی اسے پتہ چل گیا ہے کہ میری شخصیت کا نسخہ کن اجزاء یا کن عناصر سے بنتا ہے، معلوم ہو گیا۔ یعنی وہ اب انسانوں نے متعین کر کے طے کر کے بتا دیا ہے کہ یہ 6 عناصر ہیں جن کو اگر صحیح ترتیب سے رکھا جائے تو اس سے حیات پیدا ہوتی ہے یا انسان پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس سے جو کچھ بھی ہم اپنے مصنع میں ڈالتے ہیں، یعنی اس فیکٹری میں جس میں انسان بنتا ہے، وہ بھی سامنے ہے، یعنی ہمارے حواس کی گرفت میں ہے۔ جو کچھ ہم اس میں ان عناصر کے اجزاء ڈالتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں، وہ کبھی سبزیوں کی صورت میں ہے، کبھی دالوں کی صورت میں ہے، کبھی پھلوں کی صورت میں ہے، کبھی گوشت کی صورت میں ہے، وہ ہمارے اندر جاتے ہیں، اور پھر اس مصنع میں وہ نطفہ اور بیضہ تیار ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ اس کے ایک ایک پہلو کو اب ہم جانتے ہیں، وہ ایک خردبینی نوعیت کی چیز ہے، ہم اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے اندر سے ایک پورا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بننے میں کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب بھی اب ہمارے مشاہدے کے معاملات ہیں۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جہاں تک انسان کی اپنی ذات کا تعلق ہے، اس کو تو دیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے نہ کسی دوسرے سے بات کرنے کی اب ضرورت باقی رہی ہے، نہ کسی سے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے کی ضرورت باقی رہی ہے، نہ اس کے لیے استقراء کی ضرورت ہے۔ وہ تو انسان کے روزمرہ مشاہدے کی چیز ہے،
وہ جب چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے اور ہر مرحلے میں دیکھ سکتا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر دیے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کائنات ہے، یعنی جو ہمارے گرد و پیش میں ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات کو تو ہم نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ ہمارے لیے ایک ایسا ماضی ہے جس کو ہم اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ جو کچھ بھی معلومات حاصل کرتے ہیں وہ خود استدلال کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں پھر اس سے ہم کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں، کوئی اندازہ لگاتے ہیں، اور اس طرح استدلال کر کے، کبھی ریاضیاتی استدلال، کبھی سائنسی استدلال، کبھی عقلی استدلال، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اندازہ کریں کہ وہ بنی ہے، کب بنی ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے استدلال کا تقاضا کرتی ہیں، اس طرح مشاہدے میں نہیں آتی جس طرح کہ انسان اپنا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن بنی ہوئی کائنات کا بھی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور بنی ہوئی کائنات میں کسی لحاظ سے بھی کوئی ایسی چیز ہمیں آج تک میسر نہیں آ سکی جو ہمیں یہ بتائے کہ یہ ہماری خالق ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی ہم خالق کا تصور کرتے ہیں تو علم، عقل اور ارادے کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، اور علم اور عقل اور ارادہ، اس کا کوئی ادنا درجے کا بھی اثر ہمیں کائنات میں نہیں ملتا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو مشاہدے کے نتیجے میں، اور کائنات کو دیکھتے ہیں تو نظری استدلال کے نتیجے میں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ سب مخلوقات ہیں، یہ بنی ہوئی ہے۔ جب یہ مخلوقات ہیں تو پھر اس کا خالق ہونا چاہیے، اور جب خالق ہونا چاہیے تو پھر انسان جستجو کرتا ہے کہ کیا فی الواقع اس کا خالق ہے۔ اس مرحلے پر آ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہاتھ پکڑا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہلے دن اس کو بتا دیا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں ایک علیم و حکیم ہستی ہوں، میں اس کائنات سے ماورا ہوں، یہ کائنات میری مخلوق ہے، تم بھی میری مخلوق ہو۔ یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا ایک ہی خالق ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ علم و عقل خالق کے تعدد کی گواہی نہیں دیتے، وہ بھی ایک ہی خالق کو تلاش کرتے ہیں۔ پیغمبروں نے بھی اسی کی خبر دی ہے۔ زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ بنانے والا ہے بلکہ وہی اس کا نظم چلا رہا ہے۔ حکومت ہے کا مطلب یہ ہے کہ نظم چلا رہا ہے۔ اسی کو توحید سمجھاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ الا لہ الخلق والامر۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ بنانے والا بھی وہی ہے اور نظم چلانے والا بھی وہی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے۔ نظم چلانے والے کو بادشاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اپنے اسماء حسنہ میں یہ نام پسند کیا ہے۔ یعنی وہ رب السماوات بھی ہے، رب الناس بھی ہے، اور ملک الناس بھی ہے۔ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، سب اسی کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت سے متمتع ہو رہے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی قدرت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز اگر اس کے دستے قدرت میں بندھی ہوئی نہ ہو، اس کے قابو میں نہ ہو، تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہ ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو بنا کر پھر انہیں قابو میں کیا ہے اور پھر سخر لکم، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان سب چیزوں کو ہمارے وجود کے ساتھ، ہمارے وجود کو جس جس پہلو سے دیکھیے، جسمانی لحاظ سے دیکھیے، روحانی لحاظ سے دیکھیے، نفسی لحاظ سے دیکھیے، یہاں جو کچھ پیدا کیا اس سے ہم آہنگ بنایا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور پھر یہ حکمت، یہ قدرت ہر لحظہ ہمارے لیے شفقت ہی شفقت ہے۔ یہ مصائب اور آلام پریشان ضرور کرتے ہیں، اور بتا دیا گیا ہے کہ کیوں دنیا میں رکھے گئے ہیں، لیکن یہ دنیا میں
ہمہ وقت کی چیز نہیں ہے. ہمہ وقت تو رحمت کی بارش برستی رہتی ہے اور وہ پالنے والا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس کو ربوبیت کہتے ہیں. زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے اور یہ حکومت ایسی ہمہ گیر ہے کہ ہر چیز اس کی قدرت سے ملتی ہے، اس کی حکمت سے ہم آہنگ ہوتی ہے، رحمت اور شفقت بن کر ملتی ہے، اور وہ ہمارا رب ہے جو ہمیں پالتا ہے اور ہر لحظہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. اب یہ جب آدمی دیکھ لیتا ہے، قدرت کو دیکھ لیتا ہے، حکمت کو دیکھ لیتا ہے، ربوبیت رحمت کا یہ اہتمام دیکھ لیتا ہے، تو وہ اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو کبھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ ایسی باشعور ہستی جیسی کہ انسان ہے، اس کو پیدا کر کے بے غایت چھوڑ دیا ہے، بے مقصد چھوڑ دیا ہے. یعنی یہ کچھ نہیں ہے، بس پیدا ہوگا، ایک نطفے سے پیدا ہوا، یہ مختلف مراحل سے گزرا اور شباب و شیب کے مراحل سے گزرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا. یہ یزداں کی تماشا گاہ نہیں ہے. فرمایا کہ اس نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور جب نہیں کی ہے تو پھر اس کا لازمی عقلی نتیجہ ہے کہ وہ یقیناً ایک دن ایسا لائے گا جس میں ان لوگوں پر انعام فرمائے گا جنہوں نے اپنی ذمہ داری پہچانی، اور ان سے باز پرس کرے گا جو اندھے اور بہرے بن کر ایک شترے بے مہار کی زندگی گزارتے ہیں. یعنی یہ لازمی عقلی تقاضا ہے اس اہتمام کا جو اس کائنات میں ہمیں بنانے والے نے خود ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے. خیر و شر کے شعور کے ساتھ دونوں کے نتائج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ یکساں نہیں ہو سکتے. کہاں کہا ہے؟ خود کتاب فطرت میں کہا ہے. ہم اپنی پوری زندگی اسی اصول پر بسر کرتے ہیں. یعنی اس پروردگار کو مانے نہ مانے، اس کے پیغمبروں کی ہدایت کو سمجھے نہ سمجھیں، اپنی پوری زندگی، اپنا نظم، یہاں تک کہ اب جو عالمی نظم بھی ہم نے بنایا ہے وہ اسی اصول پر بنایا ہے. یعنی انسان کو خیر و شر کا جو شعور دیا گیا ہے اس کے نتائج یکساں نہیں ہوتے. اسی کو ایک جگہ بڑی بلاغت سے قرآن میں بیان کیا ہے کہ افا نجل المجرمین کالمسلمین، یعنی ہم مجرموں کو اپنے فرما بردار بندوں کے برابر کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے احمق ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ علم و عقل ودیت فرمایا ہے جس سے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے جس میں خیر کو بھی اس کا نتیجہ حاصل ہو اور شر بھی اپنے انجام کو پہنچے. اگر وہ اس دنیا میں دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کے نتائج بھی دیکھتا ہے، اور دنیا میں جو اس کو مہلت ملتی ہے اور اس نے جو نظم بنایا ہے اس میں بھی اگر دیکھیے تو سارا نظم خیر و شر کے ادراک اور اس کی جزا و سزا پر منحصر ہے. یعنی تمہارے لیے یہ میرٹ ہے چیزوں کے حصول کا، اگر تم انحراف کرو گے تو یہ سزائیں ہیں. اسی پر سارا انسانی نظم قائم ہے. اسی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات پر نہ صرف یہ کہ اطلاق کر کے دکھایا ہے بلکہ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی خبر دی ہے. تو ارشاد ہوا کہ اگر غور کرو تو اس میں بڑی نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اب جو کچھ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس سے جو ربوبیت کا اہتمام ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد کہا کہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں. تو اب اس سے اوپر نگاہ اٹھا کے کہا کہ یہ تو قریب کی چیزیں ہیں. اگر تم غور کرو تو رات اور دن
تمہاری اس زمین سے بالا تر سیاروں اور ستاروں کی گردش سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی تمہارے لیے دن لا رہا ہے، کوئی تمہارے لیے رات لا رہا ہے، وہ بھی تمہارے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورج اور چاند یہ بھی اسی نے تمہارے کام میں لگا رکھے ہیں، اور سب ستارے سیارے بھی تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت جن جن پہلوؤں سے تمہارے علم میں آتی چلی جاتی ہے اس پر شکر ادا کرو، اور اپنے علم کے لیے درخواست کرتے رہو کہ رب زدنی علما، ہمارے علم کو پروردگار بڑھا۔ تو فرمایا سب ہم نے تمہارے کام میں لگائے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ پیچھے فرمایا تھا جو غور کریں، اور یہاں کہا جو عقل سے کام لیں۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی، یعنی یہی نہیں ہے کہ چند چیزیں ہیں، گن لوگے، رنگ رنگ کی چیزیں، بو کلموں چیزیں، گونا گون چیزیں، گنتے چلے جاؤ تمہارے عادات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہاں فرمایا لقوم یذکرون، جو یاد دہانی حاصل کریں۔ تو 3 لفظ استعمال کیے، تفکر، تعقل اور تذکر۔ غور و فکر کریں، تفکر، یعقلون، عقل سے کام لیں، سوچیں سمجھیں، اور تذکر یعنی یاد دہانی حاصل کریں۔ انسان کی جو صلاحیتیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، انہیں بالترتیب یہاں یتفکرون، یعقلون اور یذکرون سے تعبیر فرمایا، یعنی 3 لفظ استعمال کیے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں سے کام لوگے، تفکر سے کام لوگے، عقل سے کام لوگے اور تذکر سے کام لوگے، تو تم ان نتائج کو خود اخذ کر لوگے جن کی ہدایت اور دعوت لے کر پیغمبر آئے ہیں، خود اخذ کر لوگے اگر ان چیزوں سے کام لوگے۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ مقدمات قائم کر کے نتیجہ نکال دے، اس نے استدلال جن چیزوں سے ہونا چاہیے، جن پر غور کر کے نتیجے نکالنے چاہیے، ان کو گن کر سامنے رکھا اور پھر کہا کہ اگر عقل سے کام لوگے تو نتیجہ خود نکال لوگے، غور و فکر کرو گے تو خود نتیجے تک پہنچ جاؤ گے، اگر یاد دہانی حاصل کرو گے تو ہو جائے گی۔ تو یہاں گویا انسان کو ترغیب دی ہے کہ تمہیں صرف آنکھیں نہیں دی کہ چیزوں کو دیکھ لو، کان نہیں دیے کہ ان کو سن لو، اس کے ساتھ تمہارے اندر تفکر اور عقل اور تذکر کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، ان کو کام میں لاؤ، وہ بھی میری ہی دی ہوئی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول ہے، تینوں چیزیں بیان کی ہیں نا، تو اس میں کیا کیا ہے؟ اعلیٰ سے ادنیٰ، یعنی سب سے پہلے اعلیٰ کو بیان کیا اور پھر ترتیب سے نیچے لے آئے ہیں۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، یعنی غور و خوض کرے۔ یہ تفکر ہے کہ جس کے نتیجے میں اعلیٰ فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، اسی تفکر سے یعنی غور و فکر سے اس کو اس کثرت کے اندر وحدت کی طرف رہنمائی اور اس کائنات کی اصل غایت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ غور کرے گا تو اس کثرت کے اندر اس کے خالق کی وحدت کا مشاہدہ کر لے گا، اور اگر غور کرے گا تو کبھی اس نتیجے تک نہیں پہنچے گا کہ یہ بے غایت ہے، بے مقصد ہے، وہ اس کی غایت کو جان لے گا۔ یہ نہ ہو، یعنی یہ صلاحیت نہ ہو، یہ ذوق نہ ہو، یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ اپنی عقل سے کام لے۔ عقل سے مراد یہاں عقل عام جو ہر انسان کو ملی ہے، کامن سینس، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز جس نشان منزل کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے، اس کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے اور اندھے بھینسے کی طرح نہ چلے، پھر عقل سے کام لے۔ انہی صفات کا حوالہ
آگے اسی سورہ کی آیات 65، 67، 69 میں بالترتیب یسمعون، یاکلون اور یتفکرون کے الفاظ سے آیا، پھر آگے اس کو دہرایا ہے۔ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف صعود ہے، وہاں کیا کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی ایک معقول آدمی کے اندر کم از کم جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ خود اگر غور و فکر کر کے نتائج نہیں بھی نکال سکتا تو معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ سرے سے آدمی نہیں ہے، بلکہ نرا دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے، اور اس کا اعلیٰ وصف یہ ہے، یہ ادنا تھا، اعلیٰ وصف یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، اس لیے کہ اسی تفکر سے علم صحیح اور معرفت حقیقی کے دروازے کھلتے ہیں، اور قرآن در حقیقت انسان کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری بات جو پیچھے جس اسلوب میں بیان ہو رہی ہے، یعنی علم بالحواس کے نتائج بکھیر دیے ہیں، اور پھر کہا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ توجہ دلائیے کہ غور کرو، اگر صحیح طریقے سے غور کرو گے تو صحیح نتائج تک پہنچو گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔